بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ اور ان کی اہلیہ ایمان کے درمیان علیحدگی کی خبریں سامنے آ گئیں۔ اطلاعات کے مطابق رجب بٹ نے اپنی اہلیہ ایمان فاطمہ کو طلاق کا نوٹس بھجوا دیا۔ دوسری جانب ایمان نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب تک صرف اس رشتے کو بچانے کے لیے خاموش رہیں، مگر ایک پوڈ کاسٹ میں ان پر غلط الزامات لگائے گئے۔ آخر اس میں ان کا اور ان کے بچے کا کیا قصور تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ میں کہنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں، مگر رمضان کے احترام میں خاموشی کو ترجیح دوں۔ رجب بٹ اور ایمان فاطمہ کی شادی اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے۔ سوشل میڈیا پر مختلف کلپس دیکھیں تو یہ سچ ہے کہ اس بات کو بگاڑنے میں زیادہ سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے، خاص طور پر جب پوڈ کاسٹ میں ریحان طارق نے رجب کے سالے اون کو بلایا۔ اس شخص کو یہ نیچ حرکت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ گھریلو باتوں کو یوں سوشل میڈیا پر نہیں لانا چاہیے تھا اور پوڈ کاسٹ میں بلا کے یہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان معاملات کو یوں اس طرح عوامی فورم پر لانا طلاق کے باعث بنتے ہیں۔ اون سے پوڈ کاسٹ کے بعد ریحان طارق رجب بٹ کے پاس گھر پہنچے اور رجب بٹ سے پوڈ کاسٹ کیا، جس میں رجب بٹ نے سارا ملبہ اپنی بیوی پر گرا دیا اور ساتھ میں اس کی فیملی پر بھی مزید الزامات لگا دیے۔ اس سارے معاملے میں رجب بٹ کے انداز میں غرور اور گھمنڈ، تکبر نمایاں ہے۔ نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی مستقل ذریعہ معاش ہے، مگر یوٹیوب سے کمانے والا شخص اپنے سالے اون کو تانا دے رہا کہ ڈبل ٹیپ والے تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم میرے بیٹے کو پالو گے۔ دوسری جانب رجب بٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایمان شادی کے بعد میرے گھر میں 1 ماہ سے زیادہ نہیں رہی، مگر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رجب کے گھر میں ڈیلی دوستوں کا آنا جانا، نہ کوئی پرائیویسی ہے نہ کچھ۔ جب آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار ڈیلی آپ منہ اٹھا کے آپ کے گھر آ جائیں گے، آپ کی بیوی ایک نئے ماحول میں آ رہی ہے تو اسے ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا۔ دوسری طرف وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، اور ایک پڑھی لکھی باشعور عورت کے لیے ایسی صورتحال بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس 1.5 سال کے عرصے کے دوران بہت سی چیزیں منظر عام پر آئیں، جس میں ان کے افیئرز تھے، مختلف لڑکیوں کے ساتھ ان کے افیئرز، ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر آئیں، جس کے بعد رجب بٹ نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا اور پھر اس نے یہ کہا کہ ایمان کو سے میں نے معافی مانگی تھی اور اسے آئی فون گفٹ کیا تھا۔ یار، اگر آپ ایک لڑکی کو چیٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آئی فون گفٹ کیا تھا، کمال ہو گیا۔ اور رجب بٹ صاحب، میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر آپ کا بہنوئی جواد آپ کی بہن کے ساتھ یہ کرتا تو آپ یہ برداشت کرتے؟ بہن کو کہتے کہ آئی فون لے لے؟ اور رجب بٹ کی دوستوں کے ساتھ نازیبا ویڈیوز، پکچرز وائرل ہوئیں، اور پھر یہ بندہ ڈھیٹ بن کے ڈھیٹوں کی طرح مانتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ تو لڑکوں میں ہوتا ہے، یہ فلاں ہوتا ہے، یہ فلاں ہوتا ہے۔ یار، کوئی بات کرنے والی ہے؟ اس ساری صورتحال کے بعد بھی جو لوگ رجب بٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ انہیں رجب بٹ جیسا بہنوئی، رجب بٹ جیسا داماد عطا کرے، تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ بیٹیاں کیسے رہی جاتی ہیں، کیسے بھی آئی جاتی ہیں، اور